میرے ساتھ موجود ہیں محبوب بھائی کے جو ہے نا کسی کے تو لگتے جگر اور آپ کے گرینڈ سن پوتے میرے ساتھ عبداللہ موجود ہیں. چلتے ہیں عبداللہ کے پاس اور ان کی خوبصورت آواز میں سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ابھی نعت سیکھ رہا ہوں، اگر میرے سے کوئی لفظوں میں غلطی ہو جائے کچھ ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاں دے محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاں دے محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے عبداللہ جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو سرفراز کر رہے تھے. باتوں کا سلسلہ جہاں سے ختم ہوا تھا وہیں چلتے ہیں ہم اور ہم چلتے ہیں فہد محبوب بھائی کی طرف اور ان سے باتوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں اور آگے بات چیت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامین وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. دیکھنے والے تمام معزز ناظرین اور سامعین کو آپ کے میزبان اسد اللہ صدیقی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی این نیوز کی جانب سے خصوصی ٹرانسمیشن نور ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جو ہستی میرے ساتھ موجود ہے وہ اگر ان کا تعارف کرانے لگوں تو ان کے تعارف کے لیے میں یہ والا ایپیسوڈ میرے لیے کم پڑے گا کیونکہ آپ کے جو والد محترم تھے جناب محبوب خان صاحب، جو محبوب بھائی ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز، جو کہ نعت خوانی کے سلسلے سے اگر جو وابستہ ہوگا، بچہ ہو، بڑا ہو، بڈھا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یا چاہے وہ آج پاکستان کے صف اول نعت خواہوں میں شامل کیوں نہ ہو، وہ محبوب بھائی کا نام سنتے ہی پہچان جائے گا، مسکراہٹ چہرے پہ آ جائے گی. وہ عظیم ہستی جو کہ کئی دہائیوں سے، تقریباً گزشتہ 4 دہائیوں سے نعت کے حوالے سے
فروغ اپنی خدمات فروغ انجام دیتے رہے. لیکن ظاہر سی بات ہے دنیا فانی ہے, ایک نہ ایک دن سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تو آپ بھی اچانک ہم سب کو چھوڑ کے اس دنیا فانی سے چلے گئے. اگر وہ آج ہوتے تو میں ان کو ضرور آج کے وہ میرے اس پروگرام میں شامل ہوتے, لیکن وہ نہ صحیح, ان کے لخت جگر صحیح. ان کے لخت جگر تو آئے اور ان کے جانشین, ان کی بہت انتہائی کے درجے کی جس سے وہ محبت فرماتے تھے اپنے پوتے عبداللہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ابھی ہم آگے جا کے نعت سنیں گے, لیکن ان سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں فہد محبوب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں, ان سے ہم ان کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو کہ انہوں نے بزم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہتمام کیا ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں محبوب بھائی؟ خیریت سے؟ سوری محبوب, دیکھیں نام بھی مجھے ہمیشہ ان کا محبوب, کیونکہ جب بھی ذکر آتا ہے فہد بھائی کا تو میں فہد کبھی نہیں کہتا, محبوب بھائی ہی منہ سے نکلتا ہے. سب کے محبوب تھے نا, تو وہ ہمارے بھی. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ٹی این کے پلیٹ فارم پر نور ہدایت پروگرام کی زینت بنے. آپ کا بہت شکر گزار ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کا شیڈول بہت بزی رہتا ہے, لیکن آپ آئے, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا, ہم یہاں سے سلسلہ اسٹارٹ کریں گے, کیونکہ محبوب بھائی ایک بہت بڑا نام ہے, اور ماشاءاللہ میں نے جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے تو میں نے آپ کو بھی ساتھ ساتھ نظر آئے ہیں, آپ بھی وہاں ان کے ساتھ ساتھ. تو آپ اب ماشاءاللہ ان کے جانے کے بعد آپ نے یہ علم سنبھالا, تو ابھی کس طرح لے کے چلنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں ٹی این نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ, اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی, یہ بلایا مجھے. محبوب بھائی سب کے محبوب تھے, بے شک, ٹھیک ہے, سب کے ہی محبوب, بچوں کے لیے بھی وہ محبوب تھے, بڑوں کے لیے بھی وہ محبوب ہی تھے. ان کا مشن جو ہے وہ یہی تھا کہ حضور کی محفل میں جانا, محفل سجانا, سارے نعت خوانوں کو جمع کرنا, سب لوگوں کو اکٹھا لے کے چلنا. دوسری جو ان کا کام تھا وہ یہ تھا کہ سب کو مل کے لے کے چلنا تھا, محبت کے ساتھ جوڑنا, محبت کے ساتھ جوڑ کے. اسی طرح سے گھر میں بھی ان کا, اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی یہی ان کا رویہ تھا, یہی تعلق تھا. اور ان کو ہم نے جب بچپن میں دیکھا, جب وہ تقریباً 50 سال تو ہو ہی گئے ان کو, 50 ایئرس کے اسی نعت کے شعبے میں خدمت انجام دیتے ہوئے. تو الحمدللہ یہ جو میرے اوپر جو یہ آیا ہے, ذمہ داری جو آئی ہے, یہ ان کے جانے کے بعد تو پوری آ گئی ہے بالکل. لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی میں بہت کم محفلوں میں جایا کرتا تھا, بہت کم, اور اس شوق سے نہیں جاتا تھا جس شوق سے آج میں جاتا ہوں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو اس مشن کو میں نے جاری رکھنا ہے الحمدللہ. یہ ان کا مشن ہے, حضور کا مشن ہے, تو یہ اگر میرے والد کا مشن ہے تو اس مشن کو میں جاری رکھوں گا. مرتے دم تک میں اس مشن پہ قائم دائم رہوں گا, آتا رہوں گا, جاتا رہوں گا. اور پوری بزم کے سارے لوگوں سے میرا الحمدللہ ملنا ہے, اور الحمدللہ سب کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا. تو ماشاءاللہ بزم کی جہاں ذکر آیا, اور آپ نے ماشاءاللہ سے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بہت ہی خوبصورت بزم کا اہتمام کیا, اور اس بزم میں آپ کی کوشش میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مسلسل یہی کہ لوگوں کو جوڑنا, لوگوں کو ملانا بٹھانا. اس پہ ذرا بات کیجیے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں, میں اپنے والد محمد محبوب ان کا بیٹا ہوں. بے شک. ان کا کام ہی یہی تھا. محبوب کا لفظ ایک ایسا ہے کہ منہ سے پھول جیسے نکل رہے ہیں. تو میرے اندر بھی یہی چیز ہے کہ میں سامنے والے سے اگر بات کروں, گفتگو کروں, تو میری ذات سے سامنے والے کو تکلیف نہیں ہو, اور میں خود یہی چاہتا ہوں کہ سامنے سے جو شخص ہے وہ میری بات سے خوش ہو. رہی بات بزم کی, بزم بنانے کی, یہ تو آپ نے سوال ایسا کر دیا اسد بھائی کہ یہ اگر میں آپ کو کہوں کہ بزم میں نے نام رکھا ہے, تو میں نے نہیں رکھا. اس کا جو سارا کریڈٹ ہے ہمارے ملک کے معروف نقیب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری, سبحان ماشاءاللہ, یہ نام انہوں نے رکھا ہے بزم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں محبوب بھی آیا ہے, کائنات تو پوری کائنات ہے, اور پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ نے کی نسبت شامل کری.
تو یہ جو نام رکھا گیا ہے اس کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ تسلیم بھائی پہ آتا ہے، کیونکہ تسلیم احمد صابری صاحب سے میرے والد کے بہت اچھے دوستانہ ماحول تھا، بہت اچھا ان کی ساتھ گفتگو اور ملنسار تھا. کیا بات ہے. تو اچھا مجھے فاضل بھائی بتائیں، بزم میں جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا ہے، اب اس کو کس طرح لے کے چلیں گے آپ؟ کیا آپ نے کچھ سوچا ہوگا؟ کیونکہ محبوب بھائی کا ویژن تو کافی وسیع تھا، اور ان کا تو ویژن ایسا تھا کہ اگر میں نے جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ لانڈی میں بیٹھے ہیں اور سرجانی میں کوئی محفل ہے تو وہ بائک پکڑ کے پہنچ جایا کرتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے میں کس طرح پہنچوں گا. یہ ان کا ذوق تھا. انہوں نے، یہ بات جھوٹ نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ نہ انہوں نے آندھی دیکھی، نہ انہوں نے طوفان دیکھا، نہ بارش دیکھی، نہ دھوپ دیکھی. وہ بس یہی کہتے تھے کہ میں نے محفل میں پہنچنا ہے. اگر دن میں، یہ ان کا ریکارڈ ہے، اگر ایک دن میں ان کی 6 محفلیں ہیں تو وہ 6 کی 6 محفلیں اٹینڈ کریں گے، کسی کو مایوس نہیں کریں گے. لاسٹ محفل میں سلام پہ پہنچیں گے، لیکن پہنچیں گے ضرور. بالکل. تو میرا بھی یہی جذبہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد جو میرے پاس ربیع اول آیا، اس میں بڑی محفلیں ہوتی ہیں، دن میں 5 6 7. تو کوشش میری یہی رہی کہ میں کسی کو بھی ناراض نہیں کروں. جنہوں نے مجھے بلایا میں حاضر ہوا. بہت زبردست ماشاءاللہ. ان کے نقش قدم پہ ہی میں نے چلنا ہے انشاءاللہ. اچھا ایک چیز اور یہاں سوال آتا ہے کہ ظاہر بات ہے فائنینشیل آج کل ہر کسی کی ضرورت ہے، لیکن میں نے جہاں تک محبوب بھائی کو دیکھا جانا، کیونکہ آپ تو بزم سجاتے تھے، آپ بزم میں شامل ہوتے تھے، لیکن بزم کی طرف سے نہ آپ کو میں نے کبھی کہیں سے کوئی جو نا جیسے کہتے ہیں نا پیسے لیتے ہوئے یا دیکھا نہیں. تو ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، ان کا کاروبار کیا تھا، کس طرح سے آپ لوگ گزر بسر رہا؟ دیکھیں وہ تو چلے جاتے تھے محفل میں، پیچھے کا جو کاروبار تھا وہ ہم ہی دیکھتے تھے. جہاں تک کاروبار کی بات ہے، ہمارا جو کاروبار تھا وہ جولی کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جس سے سونا بنتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے، اگر کوئی چوڑی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو کیسے جوڑتے ہیں، اس کے جو انسٹرومنٹ ہوتے تھے وہ ہمارے پاس ہوتے تھے، اور ہم امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر دونوں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ یہ مجھے مشین چاہیے، تو وہ مشین اگر کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے تو ان کو پتا ہے کہ وہ مشین صرف حبیب بازار کے پاس ملے گی. حبیب بازار ہماری شاپ کا نام تھا اور میرے دادا کے نام سے تھی. دادا کے نام سے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کتنا پرانا ہے تو مجھے بولتے ہوئے فخر محسوس ہوگا کہ 100 ایئرس اولڈ کام ہے یہ. میرے دادا ایک سائیکل پہ پیچھے باکس لگا کے اوزار بیچا کرتے تھے. حبیب خان. اللہ نے ترقی کری تو ایک چھوٹا سا پان کا کھوکا کیبن ٹائپ کا وہ لیا، اس میں پھر وہ بیٹھے. وہاں سے پھر ترقی ہوئی تو ایک دکان لی. کیا بات ہے. اس دکان کو جب چلایا تو میرے والد 14 یا 13 ایئرس کے تھے. وہ دکان انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کے چلانا اسٹارٹ کری. اس کے بعد جب وہ دکان چلائی تو اس دکان سے سارے کاروبار، اور چیمبر آف کامرس میں بھی وہ چیمبر آف کامرس کا ذکر آیا تو میں یہاں جاؤں گا اس پہ بات کر روشن ڈالیں. چیمبر آف کامرس کے آپ رکن بھی رہے ہیں. ہاں وہ رکن بھی رہے ہیں اور گولڈ ایسوسیشن کے صدر بھی رہے ہیں، اور مطلب ساری مارکیٹ سے ان کا لوگوں سے تعلق تھا، وابستی تھی الحمدللہ. اور بس اسی طرح سے ان کا چلتا رہا. کیا بات ہے. ویورز ہماری جو باتیں ہیں گفتگو ہو رہی ہے، محبوب بھائی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اب میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتا ہوں، فہد بھائی کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ فہد بھائی ہمارے آج کے مہمان ہیں اور میں چاہوں گا کہ فہد بھائی سے بھی ان کی ذاتی مصروفیات کے حوالے سے جانا جائے، کیونکہ آج کل کا دور جو نا سوشل میڈیا ہو یا ویسا سوشل دور ہو، بڑا بیزی دور ہے، کیونکہ ہر بندہ جو نا فائنینشلی اس میں لگا ہوا ہے، بیزی ہے، آپس میں رشتہ داروں سے نہیں مل پاتا. اچھا محبوب بھائی کی جو خلا ہے وہ تو خیر پوری کرنا بہت ناممکن ہے، میرے خیال سے آج کے دور میں کوئی پوری کر سکے وہ میں نہیں سمجھتا کوئی پورا کر پائے گا. لیکن اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں وہ تو ہر جگہ ہر محفل میں ضرور شامل ہوتے تھے، چاہے کاروبار ہو کچھ بھی ہو، کاروبار بھی سنبھالا انہوں نے، بچوں کو بھی دیکھا، آپ پہ بھی شفقت کا ہاتھ پھیرا، سب پہ کیا، اور وہاں محفل میں بھی آئے. تو آپ کس طرح اس کو مینیج کریں گے؟ میں انشاءاللہ اس کو مینیج لے کے چلیں گے انشاءاللہ اس کام کو. صحیح. اور بس یہ بس تو اچھا ایک چیز اور بتائیے گا یہاں پہ. اچھا ان کے جو محبوب بھائی کے محبوب ان کے پوتے جناب عبداللہ،
جو کہ بہت خوبصورت آواز میں ثنا خوانی کرنا سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ابھی سے ہی ماشاءاللہ ذوق ہے ان کا. محبوب بھائی کا کافی بڑا تقوی ویژن تھا ان کے حوالے سے. عبداللہ کے بارے میں بتائیں, عبداللہ کے ساتھ ان کا کیسا رہا؟ عبداللہ کے ساتھ تو ایسا تھا کہ ہمارے ساتھ نہیں تھا ان کا, ایسا ہمارے ساتھ نہیں تھا, لیکن میرے بیٹے کے ساتھ بہت, مطلب اس کے لیے وہ دادا نہیں تھے, وہ دوست تھے. اور سارے نعت خوانوں کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ محمد محبوب کے ساتھ ان کا جو پوتا ہے یہ ساتھ ہی رہتا تھا. تو کہیں جانا ہے چلو عبداللہ, کہیں یہاں پہ تو وہاں عبداللہ. لیکن نعت کی فیلڈ میں وہ عبداللہ نہیں گیا, اور ان کی خواہش تھی کہ نعت یہ پڑھے, اور ایک خواہش ان کی یہ بھی تھی کہ وہ CSS کرے. کیا بات, میری کوشش پوری ہوگی الحمدللہ کہ میں اپنے والد کا یہ خواب پورا کروں, اپنے بیٹے کو میں یہ کر رہا ہوں, اور پوری کوشش یہ ہوگی کہ تو ابھی بچہ ہے, نعت سیکھ رہا ہے, تو کچھ لفظوں میں ہو جاتی ہے بالکل نیچے. تو ٹھیک ہے, پتہ ہے کیا, اچھا میں اپنی بیان ذکر کر دوں تھوڑا سا. محبوب بھائی کے ساتھ میرے جو نا پہلی جو ملاقات ہوئی ایک نجی چینل پہ جہاں پہ میں پروگرامس کر رہا تھا, وہاں ملاقات ہوئی, اور اس قدر محبت سے وہ ملے کہ ان کی وہ محبت آج تک میرے دل میں ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں, موجود ہیں, کیونکہ ان کی محبت ہمیشہ نظر آئی. اچھا, انہوں نے جو نا یہ جیسے کہ آپ نے کہا نا ہم خواب پورا کریں, تو محبوب بھائی نے ایسے ایسے نعت خواہوں کو پالش کیا ہے جو آپ آج پاکستان کے صفحے اول کے ثنا خواہوں میں شامل ہوتے ہیں, وہ اس میں محبوب بھائی کا ضرور ہاتھ ہے. اگر وہ سب سن رہے ہوں گے, ضرور سنیں گے, تو وہ ضرور اس بات کو میرے کبھی ڈینائی نہیں کریں گے, کبھی جھٹلائیں گے نہیں کہ محبوب بھائی نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کی, اور آج وہ پالش ہو کے اس مقام پہ پہنچے ہیں, تو اس میں محبوب بھائی کا بڑا کردار ہے. بچوں کو بھی کیا ہے, بڑوں کو بھی کیا ہے, ان کو آگے لے کے آئے, ریکارڈنگز ہوئی ہیں, تو الحمدللہ سب کے ساتھ ان کی محبت تھی. وہی محبت میرے ساتھ ہے, الحمدللہ میں بھی انہی کی طرح ہی لے کے چلوں گا. لیکن والد نہیں ہے, میں ہوں, مجھے بھی ان جگہوں پہ جب میں جاتا ہوں مجھے بھی وہ دکھ ہوتا ہے, مطلب کیا کر سکتے ہیں, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن محبت میری سب سے ہے, نعت خوانوں سے ہے, کمپیئر سے ہے, سب سے محبت ہے. تو ویورز, امید کرتا ہوں آج کا یہ جو ہمارا ایپیسوڈ تھا نور ہدایت کے نام سے, جو کہ TN نیوز کی جانب سے پیش کیا جا رہا تھا, آپ سب کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان اسد اللہ صدیقی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.